آیت نمبر 9 سورہ احزاب پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں ان میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غزوہ احزاب کے تذکرے کو ابتدا میں ایمان والوں کے لیے بطور نعمت کے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، اس کو یاد کرو کہ جب لشکر جو ہے نا وہ تمہارے خلاف جمع ہو کر آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ تو احزاب، غزوہ احزاب جو ہے اس کے دو نام مشہور ہیں، ایک غزوہ خندق، اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی، اور دوسرا نام ہے اس کا احزاب۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہوتا ہے ایک لشکر، اور چونکہ اس میں بہت سارے لشکر جمع ہو کر آئے تھے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ ہوا یہ کہ سن 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے ایک قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا، اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گیا۔ اور یہودی ہمیشہ سازش سے باز نہیں آتے، ہمیشہ ان کا کام ہی سازش کرنا ہے، تو وہاں بھی جا کے وہ آرام سے نہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ مدینہ میں جو یہودیوں کے قبیلے بقایا تھے، بنو قریظہ وغیرہ، ان سے بھی کہا کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور اندرونی طور پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تم نے ہمارا مکمل طور پہ ساتھ دینا ہے۔ اور پھر وہ مشرکین مکہ کے پاس گئے، انہیں جنگ کے لیے ابھارا، اور پھر اسی طرح انہیں قبیلے بنو غطفان، بنو عامر، بنو سلیم، بہت سارے قبائل ان کے پاس گئے اور ان کو جمع کیا۔ اب ان تمام قبائل نے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ ہر قبیلے کا سردار الگ الگ تھا، لیکن ان تمام کا جو سب سے بڑا سردار اور انہائی کمانڈ تھی وہ ابو سفیان کے پاس تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور یہ جو کفار کا لشکر تھا اس کی تعداد تقریباً 10,000 سے بھی زائد تھی، اور مسلمانوں کی جو لڑنے والے تھے ان کی تعداد 3,000 تھی۔ اب جب وہ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے رفقاء کی جو ہے وہ مجلس بلائی، میٹنگ کی ہائی کمانڈ کے ساتھ۔ تو دو باتیں طے ہوئیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس دفعہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے جنگ نہیں کریں گے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے دفاع کریں، اور دوسرا یہ کہ دفاع کی صورت کیا ہوگی، تو اس بارے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور وہ فرمانے لگے جی ہمارے فارس کی طرف یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی دشمن کا خطرہ ہوتا تو ہم اپنے شہروں کے ارد گرد خندقیں کھود دیتے تھے، اور اس کے ایک طرف ہم کھڑے ہو جاتے تھے، دوسری طرف دشمن ہوتا تھا، خندق کے اندر سے داخل ہو کر آنے کی دشمن کو طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو ہے وہ یعنی ہمارے علاقے محفوظ رہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تجویز کو قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس طرح خندق کھودتے ہیں۔ چونکہ اس وقت لڑائی زیادہ تر تلواروں کے ساتھ دو بدو ہوتی تھی، یا زیادہ زیادہ تیر اندازی ہوتی تھی، تو اب خندق تو آج کل کے زمانے میں بھی جس طرح یہ ٹینکوں کے لیے آگے سے یہ جو دفاعی لائنوں کے ساتھ ہی نہریں بناتے ہیں، دفاعی نہر وغیرہ، تو وہ بڑی مؤثر تھی۔ خیر، تو اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دشمن کے یہاں پہنچنے سے پہلے خندق کھود دی جائے۔ تو مدینہ کے جو 3 اطراف ہیں وہ تو ویسے بھی محفوظ تھے، کچھ باغات تھے، کچھ قلعہ نما مکانات تھے، کچھ جو ہے نا وہ پہاڑی علاقہ تھا، لیکن ایک شمالی حصہ جو ہے وہ بڑا یعنی ہموار تھا، اور وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ تو یہ طے ہوا کہ اس طرف خندق کھود لی جائے۔ تو
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، 5000 گز لمبی اور اسی طرح 7 گز گہری اور 9 گز چوڑی جو ہے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا، اور 40 گز خندق جو ہے نا وہ 10 آدمیوں کے حوالے کی، کہ 10 آدمیوں نے مل کر 40 گز جو ہے وہ خندق کھودنی ہے۔ اور وہ کام اتنا جلدی ہوا اللہ کی مدد سے، حالانکہ کوئی مشینری نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاتھوں کے ساتھ ہی کھودا جاتا اور ہاتھوں کے ساتھ ہی مٹی وغیرہ اٹھائی جاتی، جو اس وقت کے اعتبار سے چھوٹے موٹی چیزیں دستیاب تھیں۔ تو یہ تقریباً 6 دنوں میں خندق تیار ہو، اور اس خندق کھودنے کے دوران بڑے یعنی جو ہے نا بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ ایک پتھر درمیان میں ایسا آ گیا کہ سب نے توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ٹوٹا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھ میں کدال لیا، تو جب ایک ضرب لگائی تو اس سے روشنی نکلی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے یہ یمن کے ہیرک کے محلات دکھائی دیے۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اس میں روم یعنی فارس کے محلات دکھائی دیے۔ تیسری لگائی تو فرمایا مجھے روم کے محلات دکھائی دیے، اور یہ اس میں بشارت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی عنقریب ہی ان علاقوں کو مسلمانوں کے لیے فتح کر دیں گے، اور مسلمان یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اور اس وقت منافقین نے بڑی مذاقیں بھی کی کہ بھئی ابھی مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں سپر پاور کو توڑنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ سالوں کے بعد ہی کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ تینوں علاقے جو ہے اسلامی سلطنت کے یعنی زیر آگے، اور اسلامی سلطنت وہاں تک پھیل گئی۔ اور پھر اس موقع پر یہ بھی کہ شدید یعنی بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں بڑی محنت کی۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے محبوب بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ تھا یعنی سالار اعظم کہ سب سے پہلے خود ہر معاملے میں۔ تو خیر لشکر آیا اور چاروں طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو گیا، اور اس میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، کوئی اکا دکا واقعات جس کو مبارزات کہتے ہیں عربی میں۔ ان میں ایک مشہور واقعہ ہے عمرو ابن ود، جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، وہ کہتا تھا 1000 آدمی بھی میرے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور اس نے آ کے مبارز کی، پکارا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے، اور جب وہ مقابلہ ہونے لگا تو وہ ان کو سمجھانے لگا یار آپ نوجوان ہیں، بچپن ہے آپ کا، جوانی ہے بڑی خوبصورت، آپ میرے مقابلے میں نہ آئیں، آپ ہٹ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار تم مجھے سمجھانے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے آئے، مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے؟ لڑائی کرنے کے لیے سامنے آ۔ اور جب سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کے عظیم شعر نے اسے چند لمحوں میں بچھاڑ دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا، اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور پھر تقریباً 27 دن جو ہے نا یہ محاصرہ جاری رہا، تقریباً مہینے کے قریب۔ وہ اندر بھی نہیں آ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب ڈالے رکھا اور باہر سے محاصرے کیے رکھا۔ لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو شدید آندھی چلائی، جس کی وجہ سے وہ جو ان کے کھانے والی ہنڈیاں تھیں وہ بھی الٹ گئیں، ان کے جانور بھی بے کر یعنی وہ رسیاں توڑوا کے بھاگ گئے، اور ان کے کھانے میں، برتنوں میں ہر طرف ریت مٹی، جناب برے حالات ہو گئے اور شدید سردی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے جو بنو غطفان تھے ان کے اور بنو قریظہ اور دیگر جو قبائل تھے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اور آپس میں جو ہے نا وہ بددل ہو گئے۔ اور جب آپس میں بددل ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھی بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان پہ روب ڈال دیا، تو ناکام واپس لوٹ گئے، کوئی بھی جو ہے نا ان کو فائدہ اور نفع نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پہ قریش کبھی چڑھائی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ قریش نے چڑھائی نہیں کی، پھر مسلمانوں ہی نے جو ہے وہ اقدامی جہاد کیا ان کے خلاف، انہوں کی طرف سے کوئی بھی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ غزوہ احزاب کا کچھ پس منظر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی، اس جاتکم جب آگے تمہارے پاس، جنود لشکر،
فارسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن تیز آندھی، تیز آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیج دی۔ اور یہ جو تیز آندھی تھی اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالصبا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد جو ہے وہ باد صبا کے ساتھ کی ہے۔ وَأَهْلَكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، عاد جو ہے نا وہ دبور ہوا ہے، آندھی، اس کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ تو باد صبا یہ جب موسم بہار اور خزاں جب دن رات برابر ہوتے ہیں نا، اس موسم میں یہ زیادہ چلتی ہے، خاص کر صبح کے وقت۔ ہاں بڑا ٹھنڈا، جی اس موسم میں بڑی پیاری یہ ہوا چلتی ہے اور بڑی یعنی عمدہ ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ اور یہ یعنی گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصرت کے اسباب میں تھے ان میں سے ایک یہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آندھی چلائی اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے یعنی ڈر بھی گئے اور پھر ناکام واپس لوٹ کر چلے گئے۔ تو فرمایا نا فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیجی ہم نے ان کے خلاف ہوا، آندھی، وجنوداً اور ایسا لشکر لم تروہا، جنود یہ جند کی جمع ہے، وجنوداً اور ایسے لشکر لم تروہا جن کو تم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کے لشکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ وکان اللہ، اور اللہ کی غیبی مدد آئی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مومن جب اپنی پوری طاقت لگا دے جو اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے، جس طرح آج صبح جو ہے ہمارے جوانوں نے کیا انڈیا کے خلاف، بہت زیادہ وہ جو غرور میں تھا دشمن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلدی اس کے غرور کو بہت خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے مسلمانوں کی ہر محاذ پہ، اور کاش کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دفاعی طاقت جتنی ہو سکے جمع کر۔ آج دفاعی طاقتوں سے غافل جو ہے نا، جب دفاعی طاقت ہوگی اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کی مدد ہوگی تو مومن انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دفاعی طاقت کا کتنا جو ہے نا وہ توازن برقرار رکھا اور اس کو بڑھایا، کہ غزوہ بدر میں کتنے تھے جی، اور جو آخری لڑائی لڑی ہے تبوک اس میں کتنے تھے؟ ہاں دیکھ لیں، اندازہ کر لیں نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ دفاعی طاقت کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں بھی خندق کھودی، کیا کیا؟ اذ جاؤکم، جب وہ آگے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر کی طرف سے، اور بنو غطفان وغیرہ سارے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے، یعنی ہر طرف سے آگے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، اللہ، جب ایسی سخت شدید پریشانی کا عالم ہونا جی تو آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھہر جاتی ہیں اپنی جگہ۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ منہ کو آنے لگے، گلے کو آنے لگے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور دل کے لیجا یہ پہنچ چکا، الحناجرہ، حنجرہ کی جمع، گلے کا نچلا حصہ، گلے کو پہنچا ہے، یعنی مطلب انسان کی ویسے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ ایسے موقع پہ غیر ضروری طور پر، اور انسان جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح دل اور اندر کلیجہ جو یہ منہ کو آ رہا ہے، یہ جسم اپنا یہ گلے کا جو نچلا حصہ ہے یہ بالکل بند ہو جاتا ہے، تھوک نکلنا بھی کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، سخت پریشانی کے عالم میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حالت بیان کی۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کی نسبت، الظنون، طرح طرح کے گمانات۔ تو اس وقت انسان طرح طرح، پتہ نہیں یار میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ظاہر ہے شدید پریشانی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت آزمائے گئے مومن، وزلزلوا، اور جھنجھوڑے گئے، زلزالا شدیدا، بہت زیادہ جھنجھوڑ، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جھنجھوڑا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب ایمان والوں کو خوب جھنجھوڑتے ہیں اور ایمان والے اس میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو پھر مدد بھی آتی ہے۔ ہاں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب ظاہر ہے اس وقت منافقین بھی تھے۔ یاد رکھیے آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہنے والے، وہ کہتے جی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بھاگ گئے تھے، وہ منافقین کو بھی صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے منافق کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ منافق تو وہ ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہے، کفر ہے،
اور منافقین کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ تو کافروں سے بھی بدترین کافر ہیں، وہ صحابہ نہیں ہو سکتے۔ صحابی کون ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایمان لایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اسی ایمان پہ برقرار رہا، اسی پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ صحابی صرف وہ ہے کہ جس کا ایمان پہ کیا ہو گیا، خدا را خاصہ کوئی ایسا بھی آیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لایا لیکن وہ مرتد ہو گیا، وہ بھی صحابی نہیں۔ منافق تو صحابی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ منافق تو جاسوس تھے یہودیوں کے اور کافروں کے جاسوس تھے، وہ تو انہوں نے جاسوس بنائے ہوئے تھے، اس لیے وہاں جو منافقین تھے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جن کے نفاق کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا تھا، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ وہ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت والی، ایک وہ جو بڑے پکے منافق تھے اور دوسرے وہ کہ جن میں نفاق کا کچھ حصہ تھا، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے و رسول اور اس کے رسول نے الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ وہ کہنے لگے جی ہمارے ساتھ تو فتح اور نصرت کے وعدے ہوئے تھے اور یہ فتح اور نصرت تو نہیں ہے، دیکھو چاروں طرف سے کفار آ گئے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ ہاں ایمان والوں کا آگے آ رہا ہے، ایمان والوں نے کیا کہا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہونے کا ارادہ کیا تو پیچھے مدینہ شہر کے عورتوں اور بچوں کا مسئلہ تھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اس وقت بظاہر یہ جو یہودی تھے قریظہ، بنو قریظہ، جو وہاں رہنے والے تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھے، انہوں نے بظاہر یعنی یہ سمجھ مسلمانوں کو بھی یہ باور کروا رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو ایک حویلی میں جمع کیا اور وہاں ان کی حفاظت کا مناسب انتظام کیا، حفاظت کا مناسب انتظام کر دیا اور پھر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ تو اب وہاں پر جو ہے نا کچھ منافقین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے اور مسلمانوں سے بھی کہتے جی اب تو تمہارے لیے یہاں جینے کا کوئی مقام نہیں ہے، اب تو تمہارے لیے موت ہی ہے، ہر طرف سے کافر آگے ہیں، لہٰذا یہاں مرنے کا کیا فائدہ، پیچھے اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو کہتے جی ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر بچے غیر محفوظ ہیں، وہ بنو قریظہ والے اب ویسے بھی وہ ان کے دشمنی ظاہر ہو گئی ہے تو وہ ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیں گے، لہٰذا ہمارے بچوں اور ان عورتوں کو مار دیں گے، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، وہ گھر محفوظ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مناسب انتظام ہو گیا ہے۔ لیکن وہ جو یہ اجازت دے رہے ہیں یہ صرف بھاگنے کی اجازت دے رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ اجازت ان کو دینی نہیں ہے تاکہ ظاہر ہے انہوں نے بھاگنا تو ہے ہی ہے، اجازت دیں گے تو پھر ان کا نفاق چھپ جائے گا، لیکن خود بھاگیں گے تو پھر نفاق اور ظاہر ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، یا آل یثرب، اے یثرب والو، یہ مدینہ کا پرانا نام تھا، لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ، فرجعوا، تم واپس چلے جاؤ، کہ یہاں تمہارے لیے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب موت ہی ہے، اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت چاہتا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، کہتے تھے، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر عورہ، غیر محفوظ ہیں، خالی ہیں، اور وہاں ان کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ خالی بھی نہیں اور وہ کھلے ہوئے بھی نہیں، وہ غیر محفوظ بھی نہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ ان کے بعد اللہ آ جائے تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، ان یریدون، وہ نہیں ارادہ کرتے، الا فرارا، مگر بھاگنے کا، کہ وہ یہ جو یہاں سے اجازت دے رہے ہیں تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں بس۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ کفار ان کے گھروں میں گھس جائیں، مدینہ کے گھر گھر میں گھس جائیں اور وہاں ان کے ساتھ جب ان کا ہم کلامی ہو اور یہ ان کے رعب کو دیکھیں اور وہ انہیں کہیں کہ تم اس طرح کرو، ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہیں مار دیں گے اور اسلام کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی تھوڑی دیر بھی جو ہے نا یہ نہیں رکیں گے، فوراً ان کی بات مان لیں گے اور ان کے ہو کر اسلام سے دور ہو جائیں گے اور کھلا جو ہے وہ گویا کفر کا اقرار کر لیں گے۔
پہلے تو چھپا ہوا ہے نا جی، پھر وہ کھلم کھلا اقرار کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اور شرارتیں شروع کرتے۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جائے ان پر یعنی وہ لشکر من اقطارها مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، اور پھر ان سے یعنی سوال کیا جائے فتنے کا، یعنی ان سے مطالبہ کیا جائے کہ تم کفر اختیار کرو، شرک اختیار کرو اور علن اعلان اپنے آپ کو یعنی ہمارے ساتھ شامل کرو، تو لَأَتَوْهَا، تو یہ ضرور یعنی وہ کام کر دیں گے، کہ ضرور جو ہے نا وہ یہ کام کر دیں گے، کہ یعنی وہ ان کی بات مان لیں گے۔ وَمَا تَلَبَّسُوا، اور وہ نہ لڑتے بہا ان کے ساتھ الا یسیرا، ہاں وَمَا تَلَبَّسُوا بہا الا یسیرا، اور فرمایا کہ وہ نہ لڑتے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا دفاع کرتے، باقی فوراً ان کی بات مان کے ان کے ہو جاتے، یعنی وہ تھوڑا سے بھی جم نہ سکتے، فوری طور پہ ان کے ساتھ ہو کر ان کی بات قبول کر کے اور انہیں اپنا پیشوا مان لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔